ان 40 سالوں میں حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہوا، حضرت ہارون بھی انتقال کر گئے۔ پھر یوشع بن نون کی قیادت میں جو نئی نسل اس صحرا میں پروان چڑھی تھی، اس کے اندر کچھ مردانگی اور ہمت کے جو تھے وہ اوصاف موجود تھے، انہوں نے پھر بعد میں جہاد کیا، وہ ایک بعد کی ہسٹری ہے، اور پھر فلسطین پر ان کا قبضہ ہوا اور پھر وہاں پر اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی ان کو ذرا سنائیے آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ، حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، بالکل ٹھیک ٹھیک۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی پیش کی، نیاز پیش کی اللہ کے حضور، فتقبل من احدہما، تو ایک سے تو وہ قربانی قبول کر لی گئی، ولم یتقبل من الآخر، دوسرے سے قبول نہیں ہوئی۔ یہ حابیل اور قابیل کا قصہ ہے۔ ان دونوں نے، حضرت آدم کے دونوں بیٹے تھے، حابیل نیک سرشت تھا، بہت ہی بھلا انسان، اور قابیل جو ہے ذرا دوسری قسم کا تھا۔ اور اس زمانے میں کسی نیاز یا قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ کا شعلہ آتا تھا، اور جو چیز بھی اللہ کی نیاز کے طور پر پیش کی جاتی تھی اسے جلا کر بھسم کر دیتا تھا۔ یہ اس بات کی علامت سمجھی جاتی تھی کہ اللہ نے قبول فرما لی ہے۔ یہ چونکہ نوع انسانی کے ابھی بچپنے کا دور ہے، عہد طفولیت ہے، تو اس طرح کے معاملات تھے۔ تو جو قربانی پیش کی دونوں نے، حابیل کی منظور ہو گئی، قابیل کی جو قربانی ہے وہ اللہ نے پسند نہیں کی، اس کو قبول نہیں کیا۔ قال لأقتلنک، اس پر قابیل کو طیش آ گیا، اس نے کہا کہ میں تمہیں اب قتل کر دوں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، تو اس نے کہا، بھائی نے، حابیل نے، کہ اللہ تعالیٰ تو قبول فرماتا ہے ان سے کہ جو متقی ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، گناہوں سے بچنے والے ہوں۔ یعنی تمہیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ تمہارے اندر کیا خامی ہے، کیوں اللہ نے تمہاری قربانی قبول نہیں کی، اور تم الٹا جو ہے وہ مجھ پر غصہ نکال رہے ہو۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تم اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ گے میری طرف مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط یدی الیک، تو میں تو اپنا ہاتھ بڑھانے والا نہیں ہوں تمہاری طرف کہ میں بھی تم پر دسترازی کروں، کہ جواباً تمہیں قتل کرنے کی، لاقتلنک ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، کہ میں بھی تمہیں قتل کرنے کے درپے ہو جاؤں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں ڈرتا ہوں اس بات سے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم، میرے گناہوں کا بوجھ بھی تم پر آئے اور تمہارے جو گناہ ہیں ان کا بوجھ بھی تم پر آئے، فتکون من اصحاب النار، اور پھر تم ہو جاؤ آگ والوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی سزا ہے، بدلہ ہے ظالموں کا۔ یعنی میں تو اس خیال سے کہ شاید تم مجھے قتل کرنے چلے ہو، میں پہل کرنے والا نہیں ہوں، میں تمہیں نہیں قتل کروں گا، تم نے جو کرنا ہے کرو، اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ مجھے ناحق قتل کرو گے تو اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ اگر کوئی میرے گناہ بھی ہیں تو ان کا بوجھ بھی تمہیں اٹھانا پڑے گا، اور پھر تم جہنم والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ، تو اس کے نفس نے اسے آمادہ اور راضی کر ہی لیا اپنے بھائی کے قتل پر۔ اس لفظ کے اندر ہی یہ بات مضمر ہے کہ اندر باطن میں کچھ کشمکش ہوتی رہی، کوئی ضمیر جو ہے اس کا وہ کچھ لڑائی کرتا رہا، بالآخر اس نے فیصلہ کیا قتل کرنے کا، نفس غالب آ گیا۔ فقتلہ، اور پھر قتل کر دیا اس کو، فاصبح من الخاسرین، اور وہ ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا کہ جو زمین کو کورید رہا تھا، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ اسے وہ دکھائے کہ کیسے چھپائے وہ اپنے بھائی کی لاش کو۔ یہ پہلا قتل تھا روئے زمین پر، چنانچہ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا اس قابیل کو کہ اب میں کیا کروں اس ڈیڈ باڈی کا۔ تو کوا جو ہے اس کو دیکھا وہ زمین کورید رہا تھا، اس سے اس کو جو ہے وہ اس کی توجہ ادھر گئی۔ قال یا ویلتی اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، اس نے کہا کہ ہائے افسوس کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا، مجھے خیال نہیں آیا۔ بہرحال اس کے بعد اس نے کیا ہوگا، فواری سوءۃ اخیہ، کہ میں چھپا دیتا اپنے بھائی کی لاش کو، فاصبح من النادمین، اور وہ ہو گیا ندامت پانے والوں میں سے، پچھتانے والوں میں سے۔ من اجل ذالک، اسی سبب سے، اسی وجہ سے،
كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ بات طے کر دی تھی کہ جو شخص بھی قتل کرے گا کسی نفس کو، کسی جان کو، بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو، یا یہ کہ زمین میں کوئی فساد مچائے گا، یعنی ناحق کسی کو اگر قتل کیا جائے یا زمین میں دنگا فساد کیا جائے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ اس شخص نے پوری نوع انسانی کا قتل کر دیا. ایک قتل بھی جو ہے وہ پوری نوع انسانی کے قتل کے مترادف ہے، اس کے برابر ہے. وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے کسی انسان کی جان بچائی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے گویا کہ پوری نوع انسانی کی جان بچا دی. احترام جان جو ہے اس کا یہ مقام ہے اللہ کے نزدیک، کسی دوسرے کی جان لینا بہت بڑا جرم. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور آئے تھے ان کے پاس ہمارے رسول کھلی تعلیمات کے ساتھ، روشن تعلیمات کے ساتھ. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ، لیکن پھر بھی ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، وہ زمین میں زیادتیاں کرتے رہے، دنگا فساد مچاتے رہے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک بدلہ ان لوگوں کا کہ جو بغاوت کریں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، جو محاذ آرائی کریں اللہ اور اس کے رسول سے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ریاست کے باغی ہیں، جو لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے اس کو تباہ و برباد کرتے ہیں، امن عامہ میں خلل ڈالنے والے سرکش اور باغی. فرمایا ان کی سزا یہ ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، وہ لوگ کہ جو زمین میں فساد اور خرابی مچانے کے درپے ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ جب آپ قانون کو نہیں مانیں گے اور لا کو تسلیم نہیں کریں گے تو پھر فساد ہی ہوگا. ایسے لوگوں کی سزا، اسلامی ریاست میں باغیوں کی سزا اب یہاں پر آ رہی ہے اور بہت سخت ہے، عبرتناک ہے. ان یقتلوا، کہ انہیں عبرتناک طریقے پر قتل کیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے. او یصلبوا، یا پھر سولی لٹکایا جائے. او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے بازو اور ان کی ٹانگیں مخالف سمت سے کاٹی جائیں، یعنی دائیں بازو اور اس کے مخالف بائیں ٹانگ. او ینفوا من الارض، اور یا پھر انہیں جو ہے زمین سے جلا وطن کر دیا جائے، اس ملک سے، ریاست سے نکال باہر کیا جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا، اور یہ تو ان کے لیے رسوائی والی سزا ہے دنیا کی زندگی میں. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، سوائے ان لوگوں کے کہ جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ. یعنی یہ ریاست کے باغی ہیں نا، اور ریاست جو ہے وہ ان کا پیچھا کر رہی ہے، تعاقب کر رہی ہے، ان کو پکڑنا چاہتی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ریاست کے قابو آئیں وہ خود حاضر ہو جائیں، توبہ کر لیں، تو پھر سزا نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو پیش کر دیا. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا ہے، مہربان. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اہل ایمان والو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کا قرب تلاش کرو. زیادہ سے زیادہ اس کے قرب کے متمنی رہو، زیادہ سے زیادہ اس سے قریب ہونے کی کوشش کرو، وہ اعمال کرو جن سے اللہ راضی ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو. وجاہدوا فی سبیلہ، اور تمام اعمال میں سب سے زیادہ وہ عمل جو اللہ کو اس سے قریب کرنے والا ہے وہ جہاد ہے، اور جہاد کرو اس کی راہ میں. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو کہ جو زمین میں ہے، زمین کی ساری دولت ان کی ملکیت ہو جائے، ومثلہ معہ، اور اتنا ہی انہیں اور بھی مل جائے، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، تو ان کی کوشش ہوگی کہ وہ اس کو فدیے میں دے کر اپنی جان بچا سکیں قیامت کے دن. یعنی یہاں تو اپنی جیب ڈھیلی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے راستے میں مخلوقات کے لیے دو پیسے نکالنے کو تیار نہیں ہے، لیکن قیامت میں ان کا حال یہ ہوگا کہ اگر اتنی دولت بھی ہو جتنی کل دنیا میں ہے اور اس سے ڈبل اور ان کو مل جائے، وہ ساری بھی دے دیں گے فدیے میں کہ کسی طرح ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے. ما تقبل منہم، لیکن ان سے وہ قبول نہیں ہوگی. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے اس جہنم سے نکلنا. وما ہم بخارجین منہا،
اور وہ نہیں ہوں گے اس میں سے نکلنے والے.